استغفراللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین، یہ ویڈیو ابھی جو آپ نے سنی کہ ایک عورت میلاد کی محفل پڑھ رہی ہے اور نعت پڑھ رہی ہے، اور پھر یہ ویڈیو بنائی گئی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو پھر فیس بک پر اپلوڈ کیا گیا۔ تو یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے فیس بک سے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہے تاکہ ہم اپنا اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ عوام کو بتائیں کہ ہمارا ایسی محفلوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا ہمارے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسی محفل کرنا اس انداز میں یہ جائز ہے یا نہیں، یہ ہم عوام کو بتا سکیں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ اس طرح کی حرکات جو ہیں ان کو ہمارے اوپر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی کیا کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم خود بتا رہے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ تو اس بارے میں اپنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ کے فتاوی رضویہ شریف سے اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 242 ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ سے سوال ہوا، عورتوں کا بیان میلاد شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زنانی محفل میں بآواز بلند نثر و نظم پڑھنا اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا اور مکان کے باہر سے ہمسایوں کے مردوں اور نامحرموں کا سننا، تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوا۔ اس کے جواب میں ہمارے امام الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، عورت کا خوش الحانی سے بآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔ تو ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ نے اس انداز میں عورتوں کو نعت شریف پڑھنا، اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ حرام ہے، اس کی ہمارے مسلک اور مذہب کے اندر کوئی اجازت نہیں، اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ پھر دف کے ساتھ پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے نعت شریف کو دف کے ساتھ پڑھنا؟ تو اس بارے میں شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا بریلوی رحمہ اللہ آپ کا یہ فتاوہ ہے، فتاوہ مفتی اعظم ہند، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 216 اور 17 ہے۔ اس پر سیدی اعلی حضرت کے شہزادے شاہ مصطفیٰ رضا بریلوی رحمہ اللہ آپ سے یہ سوال ہوا، دف بجا کر قصائد و نعت اور حالت قیام میلاد شریف میں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ ہمارے امام سیدی اعلی حضرت کے شہزادے شاہ مصطفیٰ رضا بریلوی رحمہ اللہ آپ سے یہ سوال ہوا، تو اس سوال کے جواب میں حضرت مفتی اعظم ہند مفتی شاہ مصطفیٰ رضا بریلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ہرگز نہ چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ سخت سوء ادب ہے، اور اگر جھانج بھی ہو یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہو فن کے قواعد پر، جب تو حرام اشد حرام حرام اور حرام ہے۔ تو ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کے نزدیک دف کے ساتھ بھی اس طرح نعت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس بارے میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس مسئلے کو واضح بیان فرمایا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 ہے، اس کا صفحہ نمبر 643 ہے۔ اس میں سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں دف کہ بے جلا جل یعنی بغیر جانج کا ہو اور طالسم کی رعایت سے نہ بجایا جائے،
اور بجانے والے نہ مرد ہوں نہ ذی عزت عورتیں۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں نہ مرد کے لیے دف بجانا جائز ہے اور نہ ذی عزت یعنی عزت والی عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی دف بجانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمہ اللہ کی تعلیمات یہ ہیں، جس طرح یہ لونڈی اور اس طرح کی دیگر اور جتنیاں اس انداز میں محفل میلاد پڑھتی ہیں اور ان کی نعتوں کی آواز جو ہے دور دراز تک غیر محرموں کے کانوں تک جاتی ہے، ہمارے مسلک اور مذہب میں یہ انداز بالکل حرام ہے۔ اس انداز میں سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں عورت کو پڑھنا یہ بالکل حرام ہے۔ تو منتظمین جو ہیں وہ بھی خیال کریں کہ جن کے گھروں میں اس انداز سے میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو یہ قطعاً کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے۔ اس انداز سے جس انداز سے یہ لونڈی پڑھ رہی ہے اس انداز سے محفل نعت کرنا، میلاد پڑھنا، دین کے اندر اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں اس انداز میں پڑھنا حرام ہے۔